سارے مسئلے ہیں اور ہم لوگ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر آئے ہوئے آڈینس کو ٹائم نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے ہم نے اس پروگرام کا مقصد بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو یا کہ کمنٹ کرنی ہو مارن سے، سمی سے یا شادی سے یا کہ جو فیملیز موجود ہیں ان سے، تو وہ کر سکتا ہے، سامنے آ کے کرے. اور کمنٹ یا سوال کرنے سے پہلے اپنا نام بتائے، اپنا تعارف کرے کہ کہاں سے آیا ہے اور پھر اپنا سوال کرے. بہت شکریہ. جس کو بھی سوال کرنا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے اور ایک ایک کر کے سوال پوچھے. السلام علیکم. اور پہلے تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو بہت قابل تعریف ہے کہ انہوں نے کے لیے واضح بھائی ایک خاتون ہوتے ہوئے. تو باقی نا میں سب دوستوں سے میری یہ ایک افسوس اور شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہماری قوم سے بیٹھ کے ہم ایٹمی پاور ہیں. تو میرے خیال سے وہ ایٹم بم کو ہم نے قبر میں تو نہیں لے کے جائیں، نہ اس کا ہمیں قبر میں لائٹ یا کوئی الیکٹریسٹی یا کوئی اس سے ہم نے پنکھے وغیرہ قبر میں لگانی. جب اس ملک میں یہ دیکھیں کسی کی بکری بھی گم ہو جائے نا، اگر کسی کا کوئی بال پینٹ بھی گم ہو جائے نا، تو میرے خیال سے وہ کئی دن ان کو چین نہیں آتا. تو ایک ماں سے اس کا لفظ جگر چھین کے نہ اس کو ریپ کر کے اور اس کو انکاؤنٹر کر کے کسی ویرانے میں پھینکنا، یہ بہت بڑا میرے خیال سے عظیم گناہ بھی ہے. اور ہمارے لیے ایسے قوم تو ہم نہیں رہے ہیں، قوم تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم تو غفلت کی گہرائیوں میں جہاں پہ نہ تو ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ ہم خدا کے قریب جا سکتے اور نہ ہم یہاں پہ رہے، کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد میں بہت بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں جن میں بیشتر کو میں جانتا ہوں جو کہ بلوچستان کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں، اور لیکن ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو یہ وسائل کی جنگ ہے، یہ کبھی پٹھانوں پہ مسلط کی جاتی ہے ہمارے ہاٹ ایریاز میں اور کبھی بلوچوں پہ مسلط کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے میں نا مارنگ بلوچ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے یہاں پر اس سردی میں خواتین اور بزرگ بچے اور سب یہاں پہ آئے، تو کیا گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو کچھ اس حوالے سے کوئی مثبت بات چیت ہوئی یا کیا کچھ ہوا؟ کیا حکومت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، ایک مسلط گروہ کا کہوں گا جو کہ مسلط ہو چکے ہیں ہمارے اوپر، جن کو اہلیت نہیں ہے بالکل ہی اس ملک کو چلانے کی یا ملک کو سنبھالنے کی. تو ان سے ان گروہ سے ان معاشیت سے اعتراف کا کچھ بات چیت ہوئی ہے اور وہ کس نتیجے پہ پہنچی ہے اس طرح کا انتظام. السلام علیکم اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے انٹریکٹیو سیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. حکومت کی جانب سے ہمیں کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا ہے، کوئی اپروچ نہیں ہوئی ہے
اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ تحریک کا آج 12واں دن ہے صرف اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں بھی اس ریاست کی تمام کوشش یہی ہے کہ کیسے ہمیں ہراساں کیا جائے اور کیسے جو ہے نا ہمیں یہاں سے ہماری احتجاج کو سبوتاژ کیا جائے، اور جو مین ایشو ہے اس پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور کل جو سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے وہ کافی ان پر ہم مذمت کرتے ہیں جب یہ کہا گیا کہ 20 سال کا ایشو ہم حل نہیں کریں گے. تو پھر یہ ایشو کس کا ہے؟ 10 سال والے لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال پرانے جو لوگ ہیں ہم ان کو رہا نہیں کریں گے، تو پھر کیا وہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں؟ تو ہماری ان شارٹ ابھی تک جو ہے نا ہمیں کسی نے خاطر خواہ جو مذاکرات ہوتی ہیں ہماری باتوں کو آج تک جو ہم ایم کر رہے ہیں کوئی ہمیں سننے نہیں آیا، کوئی ہمیں دیکھنے نہیں آیا. اور آج بھی ہماری جو پاکستان حکومت ہے ان کے جو وزراء ہے وہ ہر دن ایک پریس کانفرنس کر کے ہماری یہ جو پرامن تحریک ہے اس کو ایک الگ نام ایک الگ ایجنڈے کا قرار دے کر اب بھی اپنے ریاستی بیانیے کو آگے لے جا رہے ہیں. تھینک یو. اگر رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ رائٹس پروٹیکٹ کس نے کروانے ہیں؟ ہماری ان کورٹس نے کروانے ہیں، ہمارے ان ایجنسیز نے کروانے ہیں. ہمارے جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پروٹیکشن بھی دیں پلس ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیشن سے بچائیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میم اگر اسلام آباد میں جو ابھی آپ کے کوئی بندے اریسٹ ہوئے تھے ان کی حد تک میں فری آف کاسٹ وکالت کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں، اور اسلام آباد میں کسی بھی قسم کی مطلب اگر آپ لوگ کے ساتھ کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی میں ایز اے لائر اپنی خدمات سر انجام دوں گا. کچھ دوستوں کے قواعد میں نے یہاں سے اکٹھے بھی کیے ہیں جو کہ میں نے ٹائمنگ بھی دی ہے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی میں مزید بھی ان کے اوپر ورک کروں گا، اور میری جتنی مطلب ابلٹیز ہے وہ میں اپنی سرو کروں گا. لہٰذا مجھے تھوڑا سا یہ میڈم ڈاکٹر مارن بلوچ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی چونکہ سپرسیڈ کر رہی ہیں ان سب کو، تو آپ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل اگر تھوڑی سی فراہم کریں. تھینک یو. جی تھینک یو صاحب. یہ ہے کہ 280 کے قریب جو درجان ہونے گرفتار کیے تھے وہ سب رہا ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ان پر کیسز لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اسٹوڈینٹس ہیں اپنے تعلیم کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، تو بار بار پیچھے وقت ابھی خطرہ بھی ہے کہ شاید ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. تو اگر اس چیز میں ہمیں آپ کی ضرورت ہو تو ضرور ہماری لیگل ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے. تھینک یو. پہلے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا یہاں پر ایک خاتون آئی تھی صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ میں قرآن لے کر آیا ہوں، ڈاکٹر مارن کی گود میں نے رکھی ہے. وہ پری پلانٹ آئی تھی، پروپیگنڈا کرنے کے لیے آئی تھی. میرا یہ سوال صرف جسٹ ڈاکٹر مارن سمیٹنگ سے نہیں، صرف غفراللہ سے نہیں، وہ سب سے ہے. کیا جتنے بزرگ عالم قاری بیٹھے ہوئے ہیں، کیا قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سب کو مارو پاڑو پاڑو، کسی کا اکلوتا بیٹا چھین لو تو مجھے لے جاؤ، سب کچھ بات ہے. صرف اس چیز کو پہلے ایکسپلین کرو. قرآن کے اوپر ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دے ہے. قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر ہمارا جو نظر خوشی ہے وہ کنٹینیو رہے گا. جب یہ سوال ہے میرا. آپ کا جو کوشچن جہاں تک میں نے سمجھا، وہ جو خاتون آئی تھی قرآن ہمارے گود میں رکھ کے سیمینری کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، یہ میں واضح کروں کہ ریاست میں ہر وقت بلوچ کو صرف قرآن کے نام پر دھوکہ دیا ہے، کیونکہ بلوچ کے دل میں قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے ان سب میں یہاں پہ نواب رسوان کا بتا رہا تھا کہ انہیں قرآن مجید بتایا گیا اور اس نے قرآن مجید کا احترام کیا، نیچے اترا اور اسے سارے بچے اس کے پاس نیچے چلے گئے. اسے پتا تھا کہ نیچے اتروں گا میرے ساتھ یہ ہوگا. یہ آج تک بھی اسی پروگرام پہ ہے کہ کیا کہیں کا فروخت کرے اور ہم انہیں قرآن بتائیں.
لیکن اس ریاست میں قرآن کے ساتھ چوٹیاں ہزاروں سامنے گئی. کہاں میں ایک واقعہ ہوا تھا, شاید آپ لوگوں کو اس کا علم ہو. ایسا کہاں میں ایک خاتون نے جب پروسیس میں اٹیک ہوا تھا تو خاتون نے قرآن مجید اٹھایا تھا, آرمی والوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا. ایسے آرمی والوں نے جو گولی چلائی اور وہ قرآن شریف کو لگتا ہے لگتا ہے وہاں پہ وہ بیچاری شہید ہوتی ہے. یہ بہت مشہور واقعہ ہوا تھا. یہ قرآن کی حکمت ہے اس ریاست میں. حالانکہ ہمیں قرآن دکھاتے ہیں تو اس کا احترام کریں. اچھا, قرآن یہ جب لال مسجد سے اٹیک ہوا تھا, شاید آج بھی یوٹیوب میں اس کے موجود ہو. قرآن مجید کے صفحے یہاں اسلام آباد کی گلیوں میں گھوم رہے تھے, ان میں آگ لگی ہوئی تھی, بالکل چل رہے تھے. اور یہ جو آرمی تھی نا پاکستان کی, نعرے تک کی دوسرا کہتا ہے اللہ اکبر, تو کو ڈالنا دیکھے گا. یہ ان کے پاس قرآن کا اور مسجد کا اور اسلام کا احترام ہے. تو یہ مذاق ہے. یہ قرآن مجید ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ حقیقت میں ان کے دل میں قرآن کی کیا ہے. بس میں اتنا پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک یہ مرنگے کمرنگے نام بہت مشکل ہے کہ ہم لوگوں میں اتنا طاقت آ جائے, غیرت آ جائے. انشاءاللہ اس کا چوتھا حصہ بھی آ جائے نا, انشاءاللہ یہ پورا گڑبڑ ختم ہوئے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ مرنگا جیسا غیرت ہم لوگوں میں آ جائے. ایک ٹکڑا بھی آ جائے نا, انشاءاللہ اللہ پاک فیصلے کرے گا. باقی ہر آدمی سوچے نا, جو منہ پہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں برابر کی شریک ہے. میرا بیٹا بیمار ہو جائے, خدا کی قسم لاکھوں روپے منتوں میں میں پیدا کر سکتا ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے ہم سوچے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کیا کیا.